بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب انسان فوت ہوگا، اس کی قبر میں پہلی صبح، شام اور رات کیسی ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہوگا، پوری تفصیل کے ساتھ آج میں بیان کروں گی، اس لیے ویڈیو مکمل سنیے گا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے دو چار ہونا لازم ہے اور اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے گھٹکے اور شعبے سے بالاتر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی بھی جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلتے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ یہ انسان کی دنیاوی زندگی ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو میرا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو تازہ ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر روز آواز بلند کرتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں غربت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر تو ایک جہنم کا تندور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب بھی قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، ہلاک ہو، مجھے کس چیز میں تجھے دھوکے میں رکھا؟ تجھے معلوم نہ تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا دیا؟ تو نے کس چیز سے بہک کر مجھے نظر انداز کر دیا اور کیوں میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ بے شک اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابیض رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں پچھتاتا ہے اور لوگوں کے گھروں سے آوازیں سنتا ہے جو اس کے ساتھ جنازے میں گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تو نے میری تاریکی میں میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کو حسرت دلائی جاتی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے تین حصے ہیں، ایک تہائی عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب اور ایک تہائی غیبت کے سبب اور ایک تہائی چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔
اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی کہ اللہ تعالی آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر پر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر سوار تھے۔ اچانک وہ خچر اس طرح بدکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچے گرا دیتا۔ وہاں دیکھا تو 4 5 یا 6 قبریں تھیں۔ ارشاد فرمایا ان قبروں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے فوت ہوئے؟ تو بتایا گیا یہ شرک پر مرے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بہت عذاب قبر سنوا دے جو میں سنتا ہوں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم آگ کے حساب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔